السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین مگر وہ لوگ مگر الذین وہ لوگ تابو جن سب نے توبہ کی واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جمع کا صیغہ واو الف ہے نا، اور ان سب نے اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا ان سب نے، فاولئک تو یہی تو لوگ ہیں، اتوبو میں متوجہ ہوتا ہوں یا میں قبول کرتا ہوں ان کی توبہ کو، علیہم ان پر، وانا اور میں تو ہوں ہی التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 159 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تو کتمان حق کیا یعنی حق بات کو چھپا لیا ان کے لیے عذاب ہے۔ ہاں اگر جس نے پہلے تو ایسا کی ہے لیکن تابو انہوں نے توبہ کر لی، بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان سن لینے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اچھا اب دیکھیں ایک بات تابو اصلحو تک بھی بات رہتی تو بات ٹھیک تھی، بھئی پچھلے کی توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن بات یہی نہیں روکی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَبَيَّنُوا ان کو چاہیے کہ جو پہلے انہوں نے چھپایا ہے اس کو واضح طور پر بیان کر دیں، یعنی صرف اپنی توبہ کر لینے یا اپنی اصلاح کر لینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ان کے چھپانے سے جو حق میں بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی انہیں اصلاح بھی کرنا ہوگی، پھر اپنی غلطی کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کریں گے صرف ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے آپ نے ایسے کیا بس ٹھیک ہے جی اپنی توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اب جو وہ حق بات چھپانے سے بگاڑ ہے وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، تو اس پر خاموش رہے کہ اب بتا چکے ہیں، اب تو توبہ کر لی، کیا کریں، اب یہ پہلے کی باتیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا، بعد میں اس کی بھی تحقیق کرنی ہوگی اور اس کو بھی بتانا ہوگا کہ یہ کام یعنی یہ بات میں نے چھپائی تھی، آئندہ جو ہے نا آپ نے حقیقت یہ ہے، حق بات یہ ہے، اس کو قبول کریں اور آئندہ اس پر عمل کریں، یعنی اس بگڑے ہوئے کام کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کرتے ہیں اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، وماتوا اور وہ سب مر گئے، وہم اور وہ کفار کفر ہی کی حالت میں تھے، اولئک یہی تو لوگ ہیں کہ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین سب کی لعنت ہے ان پر، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس لعنت میں، اس عذاب میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب ان کا، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون کسی قسم کی مہلت دیے جائیں گے، یعنی ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے اور کبھی بھی ان کی سزا کو
کم نہیں کیا جائے گا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یعنی کفر کے معنی انکار کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان ہی نہیں لایا، یا پھر حق بات کو چھپا دیا، یا پھر انہوں نے ناشکری کی ہے، تو یہ کفر ان سب معنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے: انکار کرنا، ایمان نہ لانا، حق بات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، ان سب کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایمان نہیں لائے گا، انکار کر دے گا، حق بات کو چھپائے گا یا پھر ناشکری کرے گا، ان سوہم کفار، اور وہ کفر ہی کرتا رہا، ناشکری کرتا رہا، حق بات کو چھپاتا ہی رہا، ایمان نہ لاتا رہا، یعنی کفر ہی کی حالت میں وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے جب رخصت ہوا تو اس کی وہی حالت تھی، باز نہیں آیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم، انہی پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب انسان پر موت آتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کب آنی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ ہر پل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہی ہمارا آخری وقت نہ ہو۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں اب تو یہ کر لیتے ہیں، آئندہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں گے یا آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں کیا کریں، بلکہ فوراً جو ہے جیسے ہی ضمیر ملامت کرے، ضمیر جھنجھوڑے تو توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ انسان جو ہمیشہ نیکی عمل کرتا رہتا ہے اور کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اور دوسرا وہ انسان اس کے مقابلے میں کہ جو گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، تو یہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کبھی گناہ ہو جائے، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری ہو جائے، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے انسان، تو کبھی اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں، ناشکری کی حالت میں، حق کو چھپانے کی حالت میں گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اس حالت میں موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے اس عذاب کو ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ کسی قسم کی مہلت دیے جائیں گے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر بات پہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر لیتے ہیں، تو حالانکہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ جو دو آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں نا، آیت نمبر 159 اور 160، اگر یہ دونوں آیتیں موجود نہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ حق کو چھپانے کا گناہ کتنا ہے، تو میں کبھی بھی حدیثیں روایت نہ کرتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں جو کچھ مجھ تک ہے میں اس کو آگے پہنچاتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کتاب العلم میں ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے نا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بار پکارا اور فرمایا، اے معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگ کو اس شخص پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا میں یہ بات لوگوں کو بتاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ سے فرمایا، اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی نا تو وہ تو توکل کر بیٹھیں گے، ایسی بشارت دیں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، تو اب ہمیں مزید اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ توکل کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا ابھی لوگوں کو یہ نہ بتائیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، تو انہوں نے گناہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں کو یہ بات بیان کر دی اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بتلایا تھا، یعنی صحابہ اکرام جو ہمارے سلف صالحین ہیں وہ اتنا ڈرا کرتے تھے بات کو چھپانے میں۔ تو آج بھی اگر کسی کے پاس کوئی بھی حق بات جو قرآن و حدیث سے پہنچتی ہے، پہلے وہ خود اس کی تحقیق کرے اور پھر اس کو ضرور آگے بیان کرے، تاکہ کوئی انسان کسی بھی گمراہی یا غلطی میں نہ رہ جائے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.